بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، توبہ کا کوئی وقت اور عمر نہیں ہوتی، یہ بس ایک لمحہ ہوتا ہے جب اللہ انسان کے دل میں احساس پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جسے 99 قتل کرنے کے بعد توبہ کا احساس ہوا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلی کسی امت میں سے ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے 99 بندے قتل کیے تھے۔ پھر اس کے دل میں ندامت اور اپنے انجام اور آخرت کی فکر ہوئی، تو اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر معلوم کرے کہ اس کی بخشش کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک راہب بزرگ درویش کے بارے میں بتایا، چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا بالکل نہیں۔ تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی، لیکن پھر اس کے دل میں وہی خلش اور فکر پیدا ہوئی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کو کسی بزرگ عالم کا پتہ بتا دیا اور ان کے پاس بھی پہنچا اور کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا ایسے مجرم کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور کیا وہ بھی بخشا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اور کون ہے جو ان کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے عبادت گزار بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادات میں لگ جا، اور اس بستی پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اور وہاں سے کبھی اپنی بستی میں واپس نہ آنا، اور تیری بستی بڑی خراب بستی ہے۔ چنانچہ وہ دوسری بستی کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب آدھا راستہ اس نے طے کر لیا تو اچانک اس کی موت آ گئی۔ اب اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے صدقے دل سے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 قتل کر کے آیا ہے، اس لیے یہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ فرشتوں کے دونوں گروہوں نے اس کو فیصلہ کرنے والا مان لیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی شر و فساد والی وہ بستی جہاں سے وہ چلا تھا، اور اللہ کے عبادت گزار بندوں والی وہ بستی جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ پھر جس بستی سے وہ نسبتاً قریب ہو، اس کو اسی کا مان لیا جائے۔ چنانچہ پیمائش کی گئی تو وہ نسبتاً اس بستی کے قریب پایا گیا جس کے ارادے سے وہ چلا تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنے حساب میں لے لیا۔ تو دوستو، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارے اور ہر ایسے کام سے بچے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمائے ہیں، تو اسے فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اور بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔